تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. یہ جو محرم کا مہینہ جاری ہے تو اس میں ایک جو فرقہ بھی نہیں بول سکتے، اگر ہم صحیح طریقے سے ڈیپ میں جائیں تو یہ اسلام سے باہر ہے. صرف اور صرف نام سے اپنے آپ کو اللہ کا ماننے والا، رسول کا ماننے والا کہنا کافی نہیں ہے، بلکہ ان کے عقیدے ایسے ہیں جن کو شاید مسلمان نہ کہا جائے، اسلام سے باہر کہا جائے. تو اس کی جو جڑ ہے، کہاں سے یہ لوگ اسلام سے الگ ہو گئے، اس کا جو شروعات جو ہوتی ہے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے ہوتی ہے. بات دراصل یہ ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بولنے سے پہلے ہمارے شیخ عبداللہ عمری حفظہ اللہ نے پوری بات بتا دی کہ معاویہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے. صحابہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے الصحابۃ کلہم عدول، کہ سارے صحابہ جو ہیں قابل اعتماد ہیں، ان پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، ان کی نیت پر شک نہیں کیا جا سکتا. اور اگر کوئی بندہ نیت پر شک کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو تم گالی مت دو. ارے گالی دینا تو دور کی بات ہے، گالی دینا تو بہت دور کی بات ہے. اگر کسی مسلمان کے دل میں تھوڑا بھی شک ہو کہ صحابہ کی نیت خراب تھی، کسی بھی صحابی کو نیت خراب، نیت کے معاملے میں گالی دینا دور کی بات ہے. اگر کسی کو بھی شک بھی ہو نا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس اسلام کی جڑیں جو مضبوط ہوئی ہیں ان کی شروعات ہوتی ہے صحابہ سے. یہاں پر میں صرف صحابہ کے بارے میں ایک روایت بیان کروں گا. ساری روایتیں الحمدللہ ماشاءاللہ بیان ہو چکی ہیں. اصل میں پورا صحابہ کے بارے میں آدھا عنوان تو صحابہ کے بارے میں تھا، لیکن چونکہ معاملہ حل ہو چکا ہے، ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت ایک بہت ہی بہترین ایک حدیث ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے ان کی کتاب میں روایت ایسی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کبھی اللہ تبارک و تعالی دنیا میں اپنے نبی کو بھیجنا چاہتا ہے، اس وقت اللہ تبارک و تعالی اس دنیا میں جتنے لوگ موجود ہیں ان کے دلوں کو دیکھتا ہے. یہ حدیث ہے. فرمایا کہ جب کبھی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو مبعوث کرنا چاہتا ہے، بھیجنا چاہتا ہے، اس وقت رب العالمین اس وقت کے تمام لوگوں کے دلوں کو کھنگالتا ہے، اور اس میں سے سب سے بہترین جو دل ہے، یعنی سب سے بہترین جو نفس ہے، سب سے بہترین جو شخصیت ہے، اس شخصیت کو نبوت عطا کرتا ہے، یعنی نبی بناتا ہے. معلوم ہو گیا کلیئر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب نبی بنانا چاہتا ہے، کسی کو رسول بنانا چاہتا ہے، تو اس وقت کے سرزمین کے سارے لوگوں کو چیک کرتا ہے، اور اس میں سے سب سے بہترین جو ہے ان کو اٹھا کر کے نبی بناتا ہے. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا تو اس وقت سب سے بہترین جو شخصیت تھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیسے ہوں اس کے لیے فرمایا، اس کے بعد جو سب سے بہترین لوگ تھے ان کو صحابہ کے نام پر چن لیا گیا، صحابہ کے مقام پر چن لیا گیا. مطلب یہ ہے کہ اس سرزمین کی سب سے بہترین شخصیت کون تھی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان کے جو ساتھی تھے اس کے بعد کے سب سے بہترین لوگ تھے، سب سے بہترین لوگ. اسی لیے ایسی مثالیں موجود ہیں میرے بھائیوں، ایسی مثالیں موجود ہیں. قیامت تک کوئی
اس مثال کے برابر نہیں ہو سکتا. صحابہ کی قربانی کی، صحابہ کی شہادت کی، صحابہ کی جو ہے نا ان کی امانت داری کی، ان کی وعدہ وفائی کی، ہر جگہ سے ایسے ایسے واقعات ہیں سننے، اگر میں سنانے بیٹھ گیا تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. ہر جگہ پر صحابہ نے پروف کر کے بتایا کہ ہم وہ قوم ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ سکتے ہیں. پروف کر کے بتایا ہر جگہ پہ. اور ایسے صحابہ کو، ایسے لوگوں کو ہم بولنا تو دور کی بات ہے. میرے بھائیوں، میں کون ہوتا ہوں بولنے والا؟ ہم کون ہوتے ہوئے اپنی زبان دراز کرنے والے؟ ہم سوچ ہی نہیں سکتے. ہم ان کے دھول کے برابر بھی نہیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں، اگر تم احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا لا لو، کہا کہ اگر تم احد کا پہاڑ کلومیٹروں پہ، کئی کلومیٹر پہ پہاڑ ہے، آج بھی کتا کی کاٹنے کے بعد بہت سارا بچ گیا، احد کے پہاڑ کے برابر بھی تم سونا خرچ کر دو تو میرے صحابہ کے ایک مد کتنا ہوتا ہے؟ آدھا کلو کا. میرے صحابہ کے ایک مد کے برابر یا پھر اس کے آدھے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. ان صحابہ کے بارے میں ہم اپنی زبان ہلا ہی نہیں سکتے. اپنی زبان، اپنی گندی زبان ہم استعمال. اسی لیے ایک بہت بڑے جو ہے نا امام گزرے ہیں، امام احمد بن حنبل، بہت بڑے امام، اندلس کے امام گزرے ہیں، امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ. بہت بڑے امام تھے، بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے فقیہ تھے. انہوں نے ایک بہترین بات کی. انہوں نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہماری تلواروں کو صحابہ کے خون سے بچا لیا، بہت بہترین بات ہے. کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے، اگر ہم اس وقت ہوتے تو کچھ نہ کچھ کرتے، لیکن آج ہم موجود ہیں، صحابہ کا زمانہ چلا گیا. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری تلواروں کو صحابہ کے خون سے بچا لیا، تو اب ہم کیا کریں کہ ہمارے زبانوں کو صحابہ کے خلاف برا بھلا کہتے ہوئے نہ بچائیں. جب اللہ تعالیٰ ہم کو اس وقت نہیں بنایا تھا تو ہم بچ گئے، تو اب کیوں اپنی زبانوں کو ہم جو ہے کیا کریں، خراب کریں صحابہ کے بارے میں. تو میرے بھائیوں، صحابہ کے بارے میں بات کرنا، صحابہ کے بارے میں کچھ بھی برا بھلا بولنا تو دور کی بات، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. یہ بات تو طے ہے. تو اسی صحابی میں سے ایک صحابی تھے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ. شروعات تو یہاں سے ہے. ہوا یہ کہ واقعہ ایسا ہے. سب سے پہلے ہم کیا کریں گے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں چند معلومات. یہ کون ہیں؟ سب سے پہلی بات، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جو ہے ابو سفیان کے بیٹے ہیں. یہ کون ابو سفیان ہیں؟ یہ وہی ابو سفیان ہیں جو قبیلہ قریش کے سردار تھے، مکے کے سردار تھے. یہ ابو سفیان وہی ہے جنہوں نے جنگ بدر کی. یہ ابو سفیان وہی ہے جنہوں نے جنگ احد کی. بہرحال ساری جنگوں میں ان کا شروع میں جو ہے اسلام کے دشمن تھے، بڑے دشمن تھے، لیکن بعد میں اسلام قبول کیا. ان کے بیٹے تھے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ. یہ جب 8 ہجری میں، ہجرت کے 8 سال بعد جب فتح مکہ ہوا تو اسلام قبول کیے، اسلام میں آ گئے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صحابہ میں سے تھے. خاص صحابہ میں میں انشاءاللہ بعد میں بتاؤں گا. پہلے ان کے خاندان کے بارے میں ذکر کروں. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ابو سفیان کے بیٹے جو بعد میں ایمان لے کے آئے. حضرت معاویہ پہلے ایمان لائے اور ابو سفیان بعد میں ایمان لائے. اور یہ ابو سفیان حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے لگتے ہیں، کیونکہ ابو سفیان کے بیٹے معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن یعنی ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا. تو معاویہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے کیا ہو گئے، بھونئی ہو گئے، اور اللہ کے نبی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ صالح ہو گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھونئی ہو گئے. تو رشتہ بھی ملتا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو بات یہاں تک آ گئی. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اس زمانے کے پڑھے لکھے، یا غور سے سننا، یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے، اس زمانے کے پڑھے لکھے صحابہ میں بہت کم لوگ، 2-3 لوگ اس زمانے میں پڑھنا لکھنا جانتے تھے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. صحابہ میں سے بہت سارے لوگ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. اور اس وقت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے وقت کے انٹلیکچوئل تھے، پڑھے لکھے تھے، جو پڑھنا بھی جانتے تھے، جو لکھنا بھی جانتے تھے. اتنے بڑے عقل مند تھے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام کی مجلس تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ذکر کیا گیا
کہ دیکھو فلاں بادشاہ، اس کے دربار میں اتنے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اتنے ہوشیار لوگ ہیں، اتنے عقل مند لوگ ہیں، ارے یہ فلاں بادشاہ، روم کا بادشاہ، کسرا کا بادشاہ، فلاں بادشاہ، اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کے دربار میں، ان کے ٹیبل پہ بہت جو ہے دنیا کے عقل مند لوگ ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم کو کیا ہو گیا ہے، تم کو کیا ہو گیا ہے، تمہارے پاس معاویہ ہے، تمہارے پاس معاویہ رضی اللہ عنہ ہے، جو ان سے کئی گنا بڑھ کر جو ہے عقل مند ہیں، ان سے کئی گنا بڑھ کے ہوشیار ہیں، ان سے کئی گنا بڑھ کے جو ہے نا میرے بھائیوں کیا ہے، ان کے پاس زیادہ جو ہے ہوشیاری ہے. یہ حضرت عمر کا قول ہے. تو حضرت انہی خاصیت کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا عہدہ دیا معاویہ رضی اللہ عنہ کو، آپ سوچ نہیں سکتے. میں نے کہا یہ پوائنٹ ہے کہ اس زمانے میں پڑھے لکھے لوگ بہت کم ہوتے تھے، بہت کم، بڑی مشکل سے پوری بستی میں ایک جنا ملیں گا، کسی بستیوں میں نہیں تھے. تو ہوتا کیا ہے کہ اگر ہم کسی کو اپنا سیکریٹری بناتے ہیں، سیکریٹری جو ہمارے ہاتھ کے نیچے رہ کے کام کرتا ہے، جی ہم جو بولتے ہیں وہ لکھتا ہے، اس زمانے میں کسی کو سیکریٹری بنانا بہت بڑی بات تھی، بہت بڑی بات. یعنی اس پر ہم اندھا بھروسہ کرتے، کیونکہ لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے، انہیں کیا لکھتا نہیں معلوم. فار ایگزامپل میں ہوں، مجھے پڑھنا لکھنا نہیں آتا، لیکن مجھے خط بھیجنا ہے، مجھے لیٹر لکھنا ہے، مجھے کیا ہے اگریمنٹ بنانا ہے، لیکن مجھے پڑھنا نہیں آتا، لکھنا بھی نہیں آتا. تو میں کیسے آدمی کو رکھوں گا؟ جس پہ میں سب اپنے سے زیادہ بھروسہ کرتے ان پہ رکھوں گا. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو قرآن لکھنے بٹھا دیا. نہ صرف قرآن لکھنے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط جو ہوتے ہیں، خط جو ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے قبیلوں کے سرداروں کو لکھتے تھے، بادشاہوں کو لکھتے تھے، وہ لکھنے بٹھا دیا. معمولی بات نہیں، بہت بڑی بات تھی. یعنی اپنے سے زیادہ بھروسہ کسی پر ہو تو ہم اس تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاویہ رضی اللہ عنہ اپنی جگہ بہت بڑی فضیلت لیے ہوئے. اور یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ معاویہ بہت ہوشیار ہے، لہذا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے حضرت عمر نے کیا کیا، شام کا علاقہ سونپا. وہ علاقہ جو کسی زمانے میں قیصر کے جو روم کے بادشاہ سنبھالتے تھے، وہاں پر پڑھا لکھا عقل مند اور انٹلیکچوئل آدمی ہی سنبھال سکتا تھا. لہذا حضرت معاویہ نے کر کے بتایا، ایسا کیا کہ اب تک مسلمانوں کے پاس جو ہے نیول نہیں تھی، یعنی سمندری فوج نہیں تھی مسلمانوں کے پاس. حضرت معاویہ سے پہلے زمینی فوج تھی لیکن سمندر کی فوج نہیں تھی. سب سے پہلے سمندر کی فوج رکھنے والے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ. بہترین بیڑا بنایا، بہترین جو ہے فوج بنائی، بہت ساری کشتیاں بنائیں، اور اسلام کو سب سے پہلے سمندر کی فوج حضرت معاویہ نے دی. تو بہرحال یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وقت ہو گیا. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بہت ساری فضیلتیں ہیں. بہرحال تو حضرت معاویہ پر اگر کوئی بندہ، اگر کوئی بھی کچھ بھی بولے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام سے باہر، اسلام سے باہر ہے. تو حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ہم نہ جو ہے نیت پر شک کر سکتے، نہ ان کو گالی دے سکتے، نہ اپنی زبان جو ہے ان کے بارے میں بول کر گندی کر سکتے. تو یہ بات معلوم ہو گئی. تب آئیے آگے بڑھتے ہیں. تو ہوا یہ کہ حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق پہلے خلیفہ بنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جانے کے بعد پہلے خلیفہ بنے. دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بنے. تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بنے. ہوا یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ پر بھروسہ کرتے، دونوں کی رشتہ داری تھی. تو ہوا یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بہت زیادہ نرم دل تھے، بہت نرم دل، کسی پر بھروسہ کرتے تھے، بہت نرم دل. تو اس صحابی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی نرم دلی کا، ان کی معافی کا چند لوگوں نے غلط فائدہ اٹھایا. چند لوگوں نے غلط فائدہ اٹھایا. وہ لوگ کون تھے؟ جو کوفہ میں تھے، مدینے سے بہت دور رہا کرتے تھے. ان لوگوں نے غلط فائدہ اٹھایا. غلط فائدہ اٹھا کر کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس مدینہ آئے. چند لوگ تھے، کتنے؟ بعض روایتوں کے مطابق 1200 کو، بعض روایتوں کے مطابق 3000، الگ الگ. یہ لوگ آئے، کہاں آئے؟ مدینہ آئے. اور مدینہ آ کر نعوذ باللہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو برا بلا کہنے لگے. کہا کہ عثمان آپ اچھے خلیفہ نہیں ہیں، اچھے حکمران نہیں ہیں، اور ان پر بڑی بڑی باتیں کہنے لگے. تو ان کو حضرت معاویہ نے دیکھ لیا، کہا کہ یہ بہت برے لوگ ہیں. کیونکہ اسلام میں قرآن مجید میں کیا ہے؟ الفتنۃ اشد من القتل، کہ فتنہ مچانا، لوگوں میں لڑائیاں لگانا، لوگوں کے درمیان امن ختم کرنا، یہ قتل سے بڑھ کر ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ یہ کام کرتے ہیں
فتنہ مچاتے ہیں، جو لوگ فتنہ مچاتے ہیں ان لوگوں کو کیا کیا جائے؟ مار کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، یا پھر ان کو گھر سے باہر یعنی شہر سے باہر کیا جائے، یا پھر ان کو ایک پیر ایک ہاتھ کاٹ کے لٹکا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ فتنہ مچانے والے بہت ڈینجر ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے فتنہ مچایا، لوگوں کے درمیان بری بری باتیں، حضرت عثمان کے خلاف بغاوت کرنے لگے۔ ہوا یہ کہ چند دنوں کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو معلوم ہو گیا، تو فوراً حضرت عثمان سے رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یہ لوگوں کو ختم کر دو، یہ جو لوگ چند لوگ مدینے میں آئے ہوئے ان لوگوں کو مار دو، ورنہ یہ لوگ آگے چل کے کیا کریں گے؟ فتنہ مچائیں گے۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کیا تھے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بہت نرم دل تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں ان کو قتل نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ قتل کرنے کے لیے تین چیزیں ہونی ہیں، یا تو وہ کسی کو قتل کرے، ہم قتل کریں گے، یا پھر یہ لوگ مرتد ہو جائیں، یا پھر ایسا کام کرے جو واجب ہو جائے، تو میں قتل نہیں کر سکتا۔ بار بار بولتے رہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ عثمان کو یہ لوگ برے ہیں برے ہیں برے ہیں، لیکن ہوا اسی کا جس کا خدشہ تھا وہی ہوا۔ چند اور جو ہے غنڈوں نے، بلوائیوں نے اور آئے مدینے میں، سب نے مل کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ان کے گھر میں شہید کر دیا۔ عثمان رضی اللہ عنہ کو گھر میں شہید کر دیا۔ اب یہاں سے معاملہ بگڑا۔ یہ جو فتنہ پرور لوگ تھے انہوں نے زبردستی حضرت علی کو بلایا رضی اللہ عنہ، بلا کر کے ان پر بیعت کر لی اور کہا کہ علی چوتھے خلیفہ ہیں، علی رضی اللہ عنہ چوتھے خلیفہ ہیں۔ اور وہاں پہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بہت دور بیٹھے یہ ساری چیزیں دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، جب تک ان لوگوں کا قتل کا بدلہ، حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ نہ لیا جائے، اس وقت تک جو ہے کیا ہے، ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ تو یہی معاملہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب بات معلوم ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ دیکھو پہلے بہت زیادہ گڑبڑ ہو چکی ہے، ہم کیا کریں گے، اس گڑبڑ کو دور کریں گے، اس کے بعد کیا کریں گے، ہم جو لوگ حضرت عثمان کو قتل کیے ہیں ان کا بدلہ لیا جائے گا۔ حضرت معاویہ نے کہا کہ نہیں، ان لوگوں کی جڑ مضبوط ہو چکی ہے، پہلے ان کو قتل کرو۔ تو اس معاملے میں دونوں میں بحثم بحثی ہوئی، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے، حضرت علی رضی اللہ عنہ میں۔ حضرت معاویہ کہتے تھے کہ جو لوگ مدینے میں بیٹھے ہوئے ہیں، جن لوگوں نے عثمان رضی اللہ عنہ قتل کیا، ان کو پہلے مارا جائے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میری حالت بہت بری ہے، یہاں کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے، یہ فتنہ پرور لوگ بہت زیادہ جو ہے امن و امان کو ختم کر چکے ہیں، پہلے کیا کریں گے، ان کو امن میں لائیں گے، بعد میں دیکھیں گے۔ اسی درمیان میں صحابہ کے درمیان دو جنگیں ہوئیں، ایک ہے جنگ صفین، ایک ہے جنگ جمل۔ تو بہرحال دونوں سائڈ بھی صحابہ تھے۔ بہرحال یہ بہت ایک لمبا فیصلہ ہے۔ تو اسی کے بعد سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو لوگ کیا کرنے لگے، لوگ بولے تو مسلمان نہیں، کافر، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن اسلام کے باہر ہیں، انہوں نے کیا کیا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو طعن و تشنیع کرنے لگے، معاویہ رضی اللہ عنہ کی عزت گھٹانے لگے اور لعنت بھیجنے لگے۔ اس کے بعد سے جو ہوا، اس سے پہلے حضرت معاویہ سب کے برابر تھے، سب کے جیسے صحابی تھے، لوگ کبھی کچھ بولتے نہیں تھے۔ لیکن یہ جب معاملہ ہوا، جب آگے ابھی بھی نہیں بلکہ بہت دنوں کے بعد جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، اس کے بعد جو ہے یہ ساری چیزیں شروع ہوئی معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ تو بہرحال بتانا مقصد یہ ہے کہ جو صحابہ اس وقت تھے، جنہوں نے جو فیصلہ لیا، جنہوں نے جو فیصلہ کیا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، اس کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔ لیکن اس بنیاد پر ہم کسی صحابی کو گالی دینا تو دور کی بات، کسی کے لیے نیت نہیں رکھ سکتے، ہم دل میں نیت نہیں رکھ سکتے کہ وہ صحابہ خراب تھے، نعوذ باللہ۔ کوئی صحابی، چاہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ہو، چاہے کوئی اور صحابی ہو، چاہے وہ صحابی جنہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا ساتھ دیا تھا، ان کے بارے میں ہم برا بھلا نہیں کہہ سکتے۔ تو بہرحال اور یہ تو بہت وقت کم ہے، اس کی اگر تحقیق کی جائے یا بات کی جائے تو بہت لمبا ٹائم چلا جائے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جیسے عمر رضی اللہ عنہ کا مرتبہ ہے، جیسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا مرتبہ ہے، جیسے علی رضی اللہ عنہ کا مرتبہ ہے، جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مرتبہ اپنی جگہ ہے، اسی طریقے سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا مرتبہ اپنی جگہ پہ ہے۔ اسی طریقے سے حضرت سعد بن ابی وقاص کا مرتبہ اپنی جگہ ہے۔ اسی طریقے سے ہر اس صحابی کا مرتبہ اپنی جگہ ہے جو صحابی نے اس وقت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا ساتھ دیا۔ تو بہرحال اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہاں تک ہو سکے صحابہ کے بارے میں کوئی بھی جو ہے بات جہاں سے بھی سنائی دے، چاہے کوئی یوٹیوب پر بیٹھ کر علی مرزا، انجینئر علی مرزا، یا یوٹیوب پر بیٹھ کر جو پاکستانی جو عوام ہیں جو بیوقوفی کرتی ہے صحابہ کے بارے میں،
جہاں سے بھی ہم کو اگر کانوں میں گزرے تو فوراً نعوذ باللہ پڑھیں، فوراً اعوذ باللہ پڑھیں، کیونکہ شیطان ہمارے کانوں میں یہ چیز ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اسلام کی جڑ صحابہ ہے، شیطان چاہتا ہے کہ جڑ کو کاٹ دیا جائے، اس کے بعد اسلام پر انگلی اٹھانا آسان ہو جاتی، اور اسی کا نتیجہ ہے آج بہت سارے اپنے آپ کو پڑھے لکھے کہنے والے لوگ، اپنے آپ کو اسلامی جو ہے اسکالر بولنے والے لوگ علل اعلان صحابہ کے خلاف بولتے ہیں، علل اعلان، اور اپنے آپ کو کوئی حدیث کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو کوئی اہل سنت والجماعت کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو کوئی شافعی کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو کوئی اللہ اور اس کے رسول کا ماننے والا کہہ رہا ہے، لیکن زبان سے صحابہ کے بارے میں بری بری باتیں کہہ رہا ہے۔ میرے بھائی وہ ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو کچھ کہا گیا، جو کچھ پڑھا گیا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر الدعوانا الحمدللہ۔